غزہ والوں کے لیے دعائیں کرے، 3 دعائیں کرے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، پہلی دعا، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان پر نصرت فرما اپنی، اور اے اللہ ان کی قدموں کو جما۔ اب تو عجیب غزہ ختم ہو جائے گا، ابھی تھوڑی سی گھڑیاں باقی ہے، ارے غزہ ختم ہو جائے گا تو ملک شام ختم ہو جائے گا۔ احادیث کے اندر تو ملک شام کا تذکرہ ہے، احادیث کے اندر صرف غزہ کا تذکرہ نہیں ہے، احادیث میں عسقلان کا تذکرہ ہے۔ عسقلان غزہ کی بالکل کنارے پر واقع ہے، احادیث میں عسقلان کا تذکرہ ہے، ملک شام کا تذکرہ ہے، اور میرے آقا نے مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک شام کو مجاہدین کا مرکز بنائے گا۔ یہ احادیث موجود ہے، ہمیں اللہ کی باتوں پر اور ہمارے نبی کی باتوں پر پورا یقین ہے کہ دنیا مل کر ملک شام کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو اور اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے جا رہے ہو؟ اس لیے اپنے ذہن کو مضبوط بناؤ اور چھوڑو ان سب چیزوں کو، اعمال کی طرف آؤ، اعمال کرو، خوب اعمال کرو۔ 4 اعمال اس وقت کرنے چاہیے ہر نوجوان کو۔ پہلا عمل، ہر نوجوان 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے۔ میرے پاس آتے ہیں نا نوجوان، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جذبات ہوتے بیچاروں کے، میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہو؟ نہیں، سستی ہو جاتی۔ میں نے کہا پھر پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو، میری نماز نہیں چھوٹے گی، ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کیسی؟ اذان ہوتے ہی مسجدوں کی طرف ہمارے قدم اٹھنے چاہیے، یا اللہ کو ایسی پیار بھری ادائیں دکھائیں ہم کہ اللہ یہ میری ادا ہے، کمزور سی ادا ہے، شباہت لے کر آیا ہو، حقیقت تو اس کو کر دے اللہ، میں شباہت لے کر آیا ہوں۔ اذان ہوتے ہی مسجدوں کا رخ ہو، فجر کی اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ ہو، فجر میں آؤ، تہجد نہیں پڑھ سکتے، فجر کی سنت کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں مانگے رو رو کر۔ تہجد نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، سنت تو پڑھیں، اور سنت کے بعد کی جو گھڑیاں ہیں دعائیں قبول ہوتی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، جو میں ہر وقت کہہ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ قرآن کی تلاوت دن میں 2 رکوع بھی کریے، لیکن دن میں قرآن ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہیں چھوٹنا چاہیے۔ 2 رکوع بھی مجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ کب پڑھ پائیں گے؟ جب آپ ٹائم فکس کریں گے کہ مجھے صبح میں اتنے بجے پڑھنا ہے، تو پھر دنیا پیچھے چھوڑ کر آپ پڑھیں۔ لیکن ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے نا، تو شیطان کہتا ہے تیرے بس کا نہیں ہے، تو چھوڑ یار۔ شیطان ایسا ہی بول رہا ہے، تیرے بس کا نہیں ہے، تو چھوڑ دے۔ تو یہ شیطان حملہ اس وقت کرتا ہے جب ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے، اور اگر ٹائم فکس کر دیا ہو تو شیطان کو بھی معلوم ہے کہ بڑے سے بڑے شیطان کے اس کے درمیان میں آئیں گے، وہ سب کو پیچھے چھوڑ کر وہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا۔ نمبر 3، دعائیں خوب مانگے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے، اور اللہ سے دعا مانگنے کے بعد کبھی مایوس نہ ہو ہم۔ نوجوان، ابھی آپ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک نوجوان مرتد ہوا، اور مرتد، یہ نالا سپارا یا کسی جگہ کا واقعہ بتایا، مرتد ہوا، وجہ یہ بتائی کہ اس نے دعا مانگی، کہہ رہا سننے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ اگر آسمان سے آواز بھی آئے کہ اللہ نے سننا بند کر دیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ سے مسلسل مانگے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی طائف میں، کب قبول ہوئی؟ 11 سال کے بعد قبول ہوئی۔ نبی دعا مانگ رہا ہے طائف میں، 11 سال کے بعد طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر ہم انتظار کر رہے ہیں دعا مانگیں گے اور پھر کل قبول ہو جائے گی؟ نہیں، مانگتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ کبھی رد نہیں فرمائے گا، اللہ کبھی ہمیں مایوس نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے تیسرا کام ہمیں دعائیں کرنا ہے۔ چوتھا کام، آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، نان مسلم دوست ہیں، آپ ان سے دوستانہ تعلق بڑھائیے۔ دوستانہ تعلق بڑھانے کے بعد اپنے اخلاق ان کو دکھائیے، اس کی مدد کیجیے۔ میں نے کہا تھا سود کی رقم کے بارے میں علماء کی ایک رائے ہے
کہ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے تو غیر مسلم جو پریشان حال ہیں ان سے تعلق قائم کریں، ان کی مدد کریں، مدد کرنے کے بعد ان کو اللہ کا تعارف کروائیے۔ اللہ کا تعارف جب تک ہم نہیں کروائیں گے، مجھے آج بھی یاد ہے 1947 میں جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ حیات تھے، دنیا کا کیا نقشہ تھا اس ملک کا، نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیسا خطرناک نقشہ تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا کہ اگر تم نے خیانت کی، اور خیانت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف تم کو کروایا اور تم نان مسلم بھائیوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرواؤ گے، اس خیانت کے نتیجے میں اللہ ان کے دلوں کے اندر نفرت ڈالے گا۔ آج جو نفرت ہے ان کے دلوں میں اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کا تعارف نہیں کروایا، اس دوست کے ساتھ رہ رہے بھائی کیسے تعارف کروائیں گے؟ کتاب بھیجتے، چھوٹی سی کتاب، بھائی اس کو پڑھنا، بس آسان سا طریقہ ہے، میسج بھیجتے اللہ کے بارے میں، چھوٹا سا میسج بھیجتے، بھائی اس کو پڑھنا۔ آپ دیکھیے جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 4 موٹے موٹے کام بتائے، 5واں کام بھی بتا کر اپنی بات ختم کروں۔ نوجوانوں، برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ گالی دی فوراً جواب، کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہا فوراً جواب، کوئی کچھ بھی کہے، زندگی بہترین بنانے کے لیے یہ سیکھ لے کہ ہم کبھی جواب نہیں دیں گے۔ آج کل کا بجنور کا واقعہ ہے، بجنور کا کل کا واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ شادی میں جوتا چھپانے کی جو رسم ہوتی ہے، اس رسم میں لڑکی والوں کی طرف سے یعنی دلہن کی سہیلیوں کی طرف سے فرمائش ہوئی 50,000 کی، دلہے کے پاس 5,000 ہوں گے، 5,000 دیے تو وہاں سے آواز آئی بھیکاری۔ اب اس نوجوان کو برداشت نہیں ہوا تو لڑائی شروع ہوئی۔ اب اس کی پارٹی میں کم افراد تھے، وہاں زیادہ تھے، وہاں سے ان کو پٹائی بھی ہوئی اور پھر پولیس چوکی میں بھی گئی۔ یہ نوجوانوں کا حال ہے، برداشت کرنے کی صفت، باپ کو بھی جواب دے رہے اور کوئی کمنٹ کر دے کچھ بھی فوراً جواب، نہیں ہمیں جواب نہیں دینا ہے، جواب دینے کے لیے ہے بڑے بڑے لوگ۔ یہ ان کی سازش ہے، دشمنوں کی سازش ہے کہ یہ لوگ کمنٹ کریں تاکہ ان کی کمنٹ پر ہم ان کی پکڑ کریں۔ تو برداشت کرنے کی صفت جب تک پیدا نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ برداشت کرنے کی صفت کیسے پیدا ہوگی؟ کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے تو فوراً یہ سوچے کہ یار میرے نبی کو لوگوں نے پاگل کہا، میری کیا اوقات ہے؟ تو اگر مجھے پاگل کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی برا نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے بھائی میں پاگل ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اپنے اندر پیدا کرے، میں کچھ نہیں ہوں، لوگ مجھے برا کہے کچھ نہیں ہوں میں، تب جا کر میں ہوں، میں طاقتور ہوں، میری باڈی ہے، میرے پاس مال ہے۔ جب یہ ہوگا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر چھوٹی سی چیز بھی، ہم بیوی کی بھی چھوٹی سی چیز برداشت نہیں کر پائیں گے، پھر جھگڑے ہوں گے اور پھر طلاقیں ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں 5 کام آپ کے درمیان میں رکھے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اب عملی زندگی پر آئیں گے۔